بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ کا جاسوسی کے لیے جانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسری کافروں کی بہت سی گروہ تھی جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منور میں بنو قریظہ کے یہود ہمارے دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منور کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منور سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت کو گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دور ان میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی، نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس ڈلا۔ آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا زور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے، اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنی میں میرے پاس کو حضور کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کا واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کے کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستحال تھا، مگر تحمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور نے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ ومن یمینہ ومن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور اوپر سے اور نیچے سے۔ حذیفہ کہتے ہیں
کہ حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جائیو کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کنکھ پر پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آواز آ رہی ہے۔ میں ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان، جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکس میں اس سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکس میں رکھ دیا۔ ان کو شب ہو گیا۔ کہنے لگے، تم میں کوئی جاسوس ہے؟ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا؟ میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 200 ارغمام باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریف تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فارغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دند ان مبارک کا چمکنے لگے۔ حضور نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں اپنے سینے کو حضور کے طلبوں سے چمٹا لیا۔ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کے حالت میں بھی تحمل ارشاد تن من جان مال سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ ذل شان ملا احتقاق اور ولا اہلیک مجھے ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے تو ذاہِ قسمت